تنہائی میں یہ دل میرا گھبراتا ہے، ماں تیرا پیار مجھے یاد۔ دستار بندی کا جلسہ ہے، قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے علماء کرام کے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پہ دستار حفظ قرآن رکھی جائے گی۔ پروردگار عالم ان تمام طلباء کرام کو مزید حصول علم کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میں آپ کو اپنا موضوع بتا دوں۔ آج میں قرآن کریم کے تعلق سے بولوں گا۔ قرآن ہے کیا؟ کیونکہ قرآن پاک کو یوز کیا ہے نا انہوں نے، تو قرآن ہے کیا؟ قرآن جس نے پڑھ لیا اس کا مرتبہ کیا ہے؟ قرآن جس نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا اس کی شان کیا ہے؟ یہ علماء کرام جو منبر نور پہ بیٹھے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ وہی چیز بتا کے بہت جلد میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ دعا ہے پروردگار مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دور کرنا ہے اندھیرا، علم حاصل کیجئے۔ دور کرنا ہے اندھیرا، علم حاصل کیجئے۔ چاہیے گر تم کو سویرا، علم حاصل کیجئے۔ آنکھ بھی ہے کان بھی ہے پر بنا علم و ہنر، آنکھ بھی ہے کان بھی ہے پر بنا علم و ہنر، آدمی ہے اندھا بہرا، علم حاصل کیجئے۔ آدمی ہے اندھا بہرا، علم حاصل کیجئے۔ اور پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کہیں اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہیں رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہیں اللہ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن کتاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ نازل فرمائی ہے، چھوٹی بڑی تقریباً 104 کتابیں نازل فرمائی۔ بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ ان 104 میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہمارے آقا محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے۔ ان چاروں کتابوں میں سب سے زیادہ افضلیت، سب سے زیادہ برتری، سب سے زیادہ بلند مقام جس کتاب کو حاصل ہے وہ قرآن پاک ہے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں اولین سے لے کر کے آخرین تک کا ذکر موجود ہے، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمرو بن عاص کی ایک روایت ہے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، قرآن کریم اس کے ہاتھ میں دے دو۔ آج ہم قرآن کی تعلیم سے ہٹ کر کے دوسری تعلیم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کا رخ جو ہے وہ یونیورسٹی کی طرف کرایا، ہم نے اپنے بچوں کا رخ کالج کی طرف کرایا، لیکن اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، بغیر قرآن کے کچھ نہیں ہے۔ اگر قرآن تم نے اپنے بچے کو پڑھایا اور قرآن کی تعلیم اس کے سینے میں ہے، اس کے بعد جب وہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا یا پروفیسر بنے گا تو پھر وہ جو ہے کسی کو ناجائز نہیں ستائے گا، بلکہ ڈرے گا کہ قرآن میں نے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز ستانے والوں کا کیا انجام قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر بھی ہوگا اور قرآن پڑھا ہوا ہوگا
تو وہ کسی سے کمیشن کا کام نہیں کرے گا، بلکہ جو بیماری اس کے اندر ہے اسی کا علاج کرائے گا، اسی کا ٹیسٹ کرائے گا۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دو، پہلے اپنے مذہب کی تعلیم اپنے بچوں کو دو، پھر اس کے بعد چاہے اسے ڈاکٹر بناؤ، چاہے اس کے بعد اس کو پروفیسر بناؤ، چاہے اس کے بعد اس کو ماسٹر بناؤ، پہلے اپنے مذہب کی تعلیم دو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من اراد العلم فعلیہ بالقرآن، جو علم حاصل کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے، کیونکہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہیرے قرآن کے اندر موجود ہیں، موتی قرآن کے اندر موجود ہیں، صدف قرآن کے اندر موجود ہیں، گوہر قرآن کے اندر موجود ہیں، اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ مگر شرط یہ ہے اتنا علم ہونا چاہیے، شرط یہ ہے اتنی صلاحیت ہونی چاہیے، شرط یہ ہے اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ اس میں سے وہ رموز و اسرار کو تلاش کر سکے۔ حضرات قرآن کریم وہ اللہ کی کتاب ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، حضرت امام غزالی کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امام غزالی کے پاس ایک غیر مسلم نے آ کر کے سوال کیا تھا، اے امام غزالی ذرا یہ تو بتائیے، ہم نے آپ کا قرآن پڑھا ہے، ہم نے قرآن کریم کے اندر جب پڑھا ہے تو ستاروں کی چال کا ذکر پڑھا ہے، آپ ہمیں یہ بتائیے، میں نے قرآن پڑھا تو ستاروں کی سیدھی چال کا مجھے ذکر مل گیا لیکن الٹی چال کا ذکر نہیں ملا ہے۔ فرمایا تو نے کون سی آیت میں پڑھا ہے؟ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ غیر مسلم سوال کر رہا ہے، مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم سوال کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن میں ستاروں کی چال کا ذکر پڑھا ہے۔ جو ستارے آسمان میں ہیں وہ دو طرح سے ہیں، وہ جو چلتے ہیں تو دو طرح سے چلتے ہیں، ایک پوزیٹیو انداز میں چلتے ہیں، دوسرے نیگیٹو انداز میں چلتے ہیں، ایک مثبت انداز میں چلتے ہیں، دوسرے منفی انداز میں چلتے ہیں، ایک سیدھی چال چلتے ہیں، دوسرے الٹی چال چلتے ہیں۔ تو امام غزالی سے غیر مسلم کہتا ہے ہم نے قرآن میں ستاروں کی چال کا ذکر پڑھا ہے تو سیدھی چال کا ذکر تو مجھے مل گیا ہے لیکن الٹی چال کا ذکر نہیں ملا ہے، اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے۔ کل رتبیوں ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو اس قرآن میں جب ہر چیز کا ذکر موجود ہے تو ستاروں کی چال کا بھی ذکر ہوگا۔ سیدھی چال کا ذکر تو مجھے مل گیا لیکن الٹی چال کا ذکر نہیں ملا۔ تو امام غزالی اس سے پوچھتے ہیں پہلے یہ بتا تو نے قرآن کے اندر ستاروں کی سیدھی چال کا ذکر کہاں پڑھا ہے؟ تو وہ غیر مسلم کا جواب سنو، وہ کہتا ہے میں نے سورہ یاسین شریف کے اندر پڑھا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے، ہر چیز آسمان میں چل رہی ہے۔ امام غزالی حیرت سے اس کو دیکھنے لگے۔ حضرات یہ غیر مسلم سوال کر رہا ہے، آج ہم قرآن کو صرف قرآن خوانی میں پڑھتے ہیں، آج ہم قرآن کو کسی کا انتقال ہو جائے تب پڑھتے ہیں، آج ہم قرآن کو کبھی وقتاً فوقتاً پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو رسمی طور پہ پڑھتے ہیں، اور غیر مسلم جب قرآن پڑھتا ہے تو اس میں سے کچھ تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو اس سے لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ عیسائیوں نے ریسرچ کیا کہ قرآن کہتا ہے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں لولو اور مرجان پیدا ہوتے ہیں۔ ریسرچ کرنے کے بعد میں اس سمندر پہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر آپس میں ملے ہوئے ہیں، اور جب اندر جا کر کے تلاش کیا تو سمندر کے اندر سے ہیرے اور جواہرات کو نکال لیا ہے۔ یہ غیر مسلم ہے جو قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو کچھ تلاش کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اور جب مسلمان پڑھتا ہے تو صرف رسمی طور پہ قرآن پڑھتا ہے۔ اس لیے اے میرے عزیزوں جب قرآن کی تلاوت کرو تو قرآن سے کچھ سیکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرو۔ امام غزالی فرماتے ہیں تو نے کون سی آیت میں دیکھا ہے ستاروں کی چال کا ذکر؟ کہتا ہے کل فی فلک یسبحون، ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے، تو ستارے بھی آسمان میں تیر رہے ہیں، تو سیدھی چال کا ذکر
مجھے مل گیا ہے، لیکن الٹی چال کا ذکر مجھے نہیں ملا ہے۔ تب امام غزالی مسکرا کے فرماتے ہیں ارے ذرا تھوڑا اور سوچ لیتا، تھوڑی اور غور کر لیتا تو تجھے الٹی چال کا بھی ذکر مل جاتا۔ بولا حضرت بتائیے کہاں ہے؟ تب امام غزالی نے فرمایا کون سی آیت سے تو نے تلاش کیا؟ بولے کلن فی فلک یسبحون، ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے۔ اب اپنے علماء کی دعائیں لیتے ہوئے امام غزالی فرماتے ہیں اسی آیت میں اسی کا ذکر ہے، ستاروں کی الٹی چال کا بھی ذکر ہے۔ کہتا ہے بتائیے تو صحیح، مجھے سمجھائیے تو صحیح۔ تب امام غزالی فرماتے ہیں دیکھ کلن فی فلک، کلن فی فلک۔ اب تھوڑی علمی بات ہے، آسان کر دیتا ہوں، یہ علماء اپنی دعاؤں سے نوازیں گے۔ کلن میں پہلا حرف کاف، دوسرا حرف لام، ملا کے کیا ہوا؟ کل۔ اب فلک میں پہلا حرف فا، دوسرا حرف لام، تیسرا حرف کاف، کیا ہوا؟ فلک۔ اب فی میں پہلا حرف فا، دوسرا حرف یا، ملا کے ہوا فی، کلن فی فلک۔ اب دیکھیں آپ کلن فی فلک، اب اس کو الٹا کریے، فلک میں پہلا